عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند، اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے انبسا بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن پہلی قرأت سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے۔ یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے میں گئے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ ان دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ ظاہری نے کہا کہ کثیر بن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے، وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا۔ ظاہری نے کہا، میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینے میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر وہ سنت کے طریق سے چوک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1046۔ زبیر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جس دن سورج میں خسوف گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا۔ رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا کسوف گرہن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور ان میں خسوف گرہن کسی کی موت و زندگی پر نہیں لگتا، لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے لپکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1047۔ بن زید نے بیان کیا، ان سے یونس بن عبید نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ عبد الوارث شعبہ، خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ، ان سب حافظوں نے یونس سے یہ جملہ کہ اللہ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بیان نہیں کیا، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے، انہوں نے امام حسن بصری سے روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ ابو بکرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو اشعث بن عبداللہ نے بھی امام حسن بصری سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1048۔ عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی
اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1049۔ پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس کے بعد سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی اقتداء میں نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبا قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت طویل کیا۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا، لیکن پہلے سے کچھ کم۔ رکوع کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ اب آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کچھ کم۔ پھر ایک لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے، لیکن پہلے سے کم دیر تک۔ چوتھی مرتبہ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے سے مختصر۔ رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں چلے گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پوری کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے فرمایا۔ اسی خطبے میں آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1050۔